السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 200 صحرا کا سفر تھا اور تاریک رات۔ انہیں سفر میں بہت دشواری ہو رہی تھی۔ وہ جس راستے پر جا رہے تھے ایک طرح سے انجانا راستہ تھا۔ شہر سے نکلنے کے بعد تو وہ صحیح سمت آرام سے چلتے رہے، لیکن جو ہی اندیکھی حدود میں پہنچے تو انہیں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اگرچہ وہ 15 افراد تھے اور سب کے سب نہ ڈر مجاہد اور بے باک سپاہی تھے، لیکن وہ جس مشن پر جا رہے تھے وہ انتہائی خفیہ مشن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دشوار گزار راستہ ہونے کے باوجود بھی دن کو سفر نہ کرتے تھے۔ البتہ دن کو کہیں چھپ جاتے اور جو ہی سورج غروب ہوتا اور اطراف میں تاریکی پھیلنے لگتی تو وہ چپکے سے نکلتے اور سفر پر روانہ ہو جاتے۔ کئی دن کے سفر کے بعد بالآخر وہ اس جگہ پہنچے جہاں پہنچنے کا انہیں حکم تھا۔ یہ نجد کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا جہاں قبیلہ بنو غطفان کے لوگ آباد تھے۔ یہ لوگ بڑے سرکش اور شریر تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ان کی سازشیں روز بروز بڑھنے لگی تھی۔ آس پاس کے قبائل کے ساتھ مل کر اسلام دشمن کارروائیاں کرتے اور منصوبے ترتیب دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کی شرارتوں سے تنگ آ کر انہیں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے 15 افراد کا یہ چھوٹا سا لشکر بھیجا تھا۔ اس لشکر کے کمانڈر سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ دشوار گزار راستوں سے ہوتے راتوں کی تاریکی میں سفر کرتے ہوئے 15 روز بعد نجد پہنچے۔ مجاہدین نے نعرہ تکبیر بلند کر کے یک بارگی حملہ کیا تو قبیلہ بنو غطفان کے افراد کو جان کے لالے پڑ گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان پر یوں اچانک حملہ ہوگا۔ حملہ کرنے والے اگرچہ صرف 15 افراد تھے، لیکن ان کے کمانڈر ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بے پناہ عسکری مہارت کے تحت ایسے طریقے سے حملہ کیا تھا کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا بہت بڑے لشکر نے حملہ کر دیا ہے۔ قبیلہ بنو غطفان کے لوگوں نے بجائے جوابی لڑائی لڑنے کے بھاگنے میں عافیت سمجھی اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یوں اس چھوٹے سے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف فتح عظیم سے نوازا بلکہ بہت سا مال غنیمت بھی عطا کیا۔ جب واپس مدینہ آ کر سپہ سالار ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حملے کی مکمل رواداد سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی صحرائی علاقے میں سفر فرما رہے تھے۔ رات کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ میں شمع رسالت کے پروانوں کی ایک کثیر تعداد تھی۔ اثناء سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خیال آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگو پانی تلاش کرو ورنہ صبح پیاسے اٹھو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر لوگ چونک پڑے اور پانی کی تلاش میں دور دور تک پھیل گئے، لیکن ایک صاحب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تنہا چھوڑنا گوارا نہ ہوا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ ساتھ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر محو خواب تھے۔ جب آپ اونگ میں کسی طرف جھکتے تو وہ صاحب برق رفتاری سے آگے بڑھ کر ٹیک لگا دیتے۔ ایک دفعہ اونگ زیادہ گہری ہوئی اور خطرہ پیدا ہوا کہ آپ کہیں گر نہ پڑیں۔ ان صاحب نے آگے بڑھ کر پوری قوت کے ساتھ سہارا دیا۔ مان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور فرمایا، کون؟ انہوں نے اپنا نام بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کب سے میرے ساتھ ہو؟ عرض کیا، غروب آفتاب کے وقت سے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب سن کر خوش ہوئے اور دعا دی کہ حافظک اللہ۔ اللہ اکبر۔
یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اخلاص عمل کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی اور جن کے لیے زبان رسالت سے حافظک اللہ کے الفاظ ادا ہوئے، حضرت حارث بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو تاریخ میں اپنی کنیت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہوئے تھے۔ سیدنا ابو قتادہ حارث بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تھا۔ والدہ کا نام کبشہ بنت مظہر تھا، وہ بھی بنو سلمہ سے تعلق رکھتی تھی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہترین شاہ سوار قرار دیا تھا، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ سوار کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے یا تیسرے سال مدینہ منورہ میں یہ پیدا ہوئے۔ جب انصار میں اسلام کی ابتدا ہوئی تو وہ کمسن تھے، اور کمسنی ہی میں بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد کسی وقت مشرف با اسلام ہو گئے۔ غزوہ بدر میں عمر کم ہونے کی بنا پر شرکت نہ کر سکے۔ اس کے بعد احد، خندق، حنین سمیت تمام غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان بازانہ شریک ہوئے اور ہر مارکے میں اپنی شجاعت کی دھاک بٹھا دی۔ یہ ایک نہایت اچھے شاہ سوار بھی تھے اور نیزہ بازی اور شمشیر زنی میں بھی انہیں کمال درجے کی مہارت حاصل تھی۔ عہد رسالت ان کے بھرپور شباب کا دور تھا۔ جوانی کے گرم خون نے ان کے رگ و ریشہ میں غضب کی چستی بھر دی تھی، اور وہ انصار میں ایک دلاور صف شکن کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں والہانہ محبت تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا سے اشارے پر ہر وقت جان کی بازی لگانے کے لیے یہ تیار رہتے تھے۔ ربیع الاول 6 ہجری میں عیینہ بن حسن فیزاری نے 40 سواروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے چند میل دور چشمہ ذی قرو کے قریب غابہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور گلابان حضرت ذر رضی اللہ تعالی عنہ بن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 شیردار اونٹنیاں ہانک کر لے گیا۔ اتفاق سے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اقوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار وہاں آ نکلے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مہر تیر انداز اور بلا کے تیز رفتار تھے۔ انہوں نے یہ دیکھا تو غیرت دینی نے انہیں شعلہ جوالہ بنا دیا۔ پہلے تو ایک قریبی ٹیلے پر چڑھ کر مدینہ کی طرف منہ کر کے یا صباح کا نعرہ لگایا۔ اہل عرب یہ نعرہ مصیبت کے وقت مدد مانگنے کے لیے لگایا کرتے تھے۔ اس کے معنی ہوتے تھے کہ اے صبح کی مصیبت۔ پھر حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ کو گھوڑے پر سوار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینے کے لیے مدینہ منورہ روانہ کیا، اور خود اکیلے ہی درختوں کی آڑ لے کر چھاپا ماروں پر پتھروں اور تیروں کی بچھاڑ کر دی، یہاں تک کہ وہ اونٹنیاں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد مدد لے کر پھر آدم کے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے پر ڈٹے رہے اور ان کی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ ادھر اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو غارت گروں کا تعاقب کرنے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاتے ہی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، مقداد رضی اللہ تعالی عنہ بن اسود الکندی اور محرز رضی اللہ تعالی عنہ بن نصلہ الملقب بہ اخرم اسدی گھوڑوں پر سوار ہو کر برق رفتاری سے جائے واردات پر پہنچے۔ بنو فزارہ کے لٹیرے مسلمان شاہ سواروں کو دیکھ کر بھاگے، لیکن حضرت اخرم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا تعاقب کیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے گھوڑے کی باب پکڑ کر روکا، جلدی نہ کرو، یعنی انہیں منع کیا کہ ابھی جلدی نہ کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آنے تک ابھی صبر کرو۔ لیکن حضرت اخرم رضی اللہ تعالی عنہ نہ مانے اور جوش شجاعت میں آگے بڑھتے گئے۔ عبد الرحمن فزاری ان کے مزاحم ہوئے۔ اخرم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر نیزے سے بھرپور وار کیا
اس کا گھوڑا ہلاک ہو گیا، لیکن وہ خود بچ گیا اور اپنے نیزے سے حضرت اکرم رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کو چھید ڈالا۔ وہ شہید ہو کر فرش خاک پر گرے تو فزاری ان کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ عین اسی وقت حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا گھوڑا دوڑاتے وہاں پہنچ گئے۔ حضرت اکرم رضی اللہ تعالی عنہ کو خاک و خون میں لپٹا دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ انہوں نے اپنے نیزے سے عبد الرحمن فزاری پر ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ آنن فانن جہنم واصل ہو گیا۔ اس طرح انہوں نے پلک جھپکنے میں حضرت اکرم رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لے لیا۔ اسی اثنا میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مقداد رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان سے آن ملے، اور ان تینوں سرفروشوں نے لٹیروں کو اپنے نیزوں کی نوکوں پر رکھ لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے کچھ اور سوار بھی پہنچ گئے تو بدتینت لٹیرے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن شاہ سواران اسلام نے غروب آفتاب تک ان کا تعاقب جاری رکھا۔ رات کا اندھیرا پھیلنے کے بعد واپس ذی قرب پہنچے تو وہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 500 مسلح جانصاروں کے ساتھ موجود پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سن کر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ، مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مجاہدین کی جان بازی کی تحسین فرمائی، اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، آج ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بہترین سوار تھے۔ ذی قعدہ 6 ہجری میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیعت رضوان میں شریک ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور وہ اس مقدس گروہ میں شامل ہو گئے جنہیں اللہ تعالی نے اصحاب الشجرہ کہہ کر پکارا، اور واضح الفاظ میں اپنی خوشنودی اور جنت کی بشارت دی۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت کے 2 یا 3 سال بعد مدینہ میں پیدا ہوئے۔ جب مدینہ کے انصار میں اسلام شروع ہوا اس وقت آپ بہت چھوٹے تھے۔ انصار میں سے جو لوگ بالکل شروع میں اسلام لائے ان میں یہ بھی شامل تھے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی سادہ مزاج تھے۔ اس قدر سادہ مزاج تھے کہ بالوں کو بہت کم کنگھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو قتادہ اپنے بالوں کو درست کرو۔ آدمی اپنے بالوں کی خبر گیری نہ کرے تو اس کو منڈوا لینا چاہیے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ مکہ معظمہ کے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ کچھ ساتھیوں کو لے کر نکل گئے اور قریب کی ایک پہاڑی پر چڑھ گئے۔ وہاں ایک جنگلی گدھا نظر آیا۔ ان کے ساتھی احرام کی حالت میں تھے، وہ شکار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے نیزہ لے کر اکیلے ہی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگلی گدھے کے پیچھے بھاگے اور اسے شکار کر لیا۔ اس کا گوشت پکایا، کچھ لوگوں نے اس کو کھانے سے پرہیز کیا۔ اس پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا کھانا جائز ہے، ضرور کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھیجا ہے، اور اگر ہو سکے تو میرے لیے بھی لاؤ۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر بہت خوش ہوئے اور گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص لوگوں کو پانی پلا رہا ہو اسے چاہیے کہ وہ خود سب سے آخر میں پانی پیے، کوئی شخص دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے اور پانی کے برتن میں پھونک نہ مارے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے غزوات میں شرکت کی اور اپنی جوان مردی کے کئی کارنامے رقم کیے۔ ان کی جہادی زندگی ایک بہت بڑا کارنامہ ابو رافع کا قتل ہے۔ مدینہ میں 2 شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں اور سازشوں کے ذریعے بہت دکھ دیا کرتے تھے۔ ان میں ایک ابو رافع اور دوسرا کعب بن اشرف تھا۔ کعب بن اشرف یہودی مردود تھا جس کا قتل بنو اوس کے جوانوں نے کیا، تو قبیلہ بنو خزرج کے جری جوان بھی اس تمنا میں تڑپنے لگے کہ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی قابل ذکر کارنامہ سر انجام دے سکے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور دشمن ابھی باقی تھا۔
لہذا بنو خزرج کے نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ یہودی فتنے باز ابو رافع کو سبق سکھانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ یوں قبیلہ خزرج کے رؤساء نے اپنی شاخ بنو سلمہ سے 5 بہترین جوان مرد چنے، جن میں سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہترین شاہ سواری اور بہادری کی وجہ سے شامل تھے۔ بہادر نوجوانوں میں مسعود عبداللہ ابن انیس خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ بن اسود شامل تھے، جبکہ ان سب کا امیر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عتیق تھے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت 5 فدائی بہادروں کا یہ دستہ اپنے خفیہ مشن پر روانہ ہو گیا۔ جب یہ نوجوان ابو رافع کے قلعے کے پاس پہنچے، اس وقت شام کے دھندلکے پھیل چکے تھے، سورج غروب ہو رہا تھا، لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تھے اور قلعے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عتیق نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں قلعے کے دروازے پر جاتا ہوں اور پہرے دار کی منت سماجت کر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کو ایک جگہ چھوڑ کر قلعے کی جانب بڑھے۔ جو ہی وہ قلعے کے پاس پہنچے، اتفاق سے اس وقت کچھ لوگ مشعل ہاتھ میں لیے قلعے سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ اپنے گمشدہ گدھے کو تلاش کر رہے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خدشہ ہوا کہ کہیں وہ لوگ انہیں پہچان نہ لیں، چنانچہ وہ اپنی چادر پھیلا کر یوں بیٹھ گئے جیسے قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں۔ کچھ دیر گزری تو مشعل بردار لوگ اپنے گمشدہ گدھا تلاش کر کے واپس قلعے میں آ گئے تو دربان نے پکار کر کہا، کوئی بیر رہ گیا ہو تو جلدی سے اندر آ جائے، میں دروازہ بند کر رہا ہوں۔ دربان کی یہ پکار سنتے ہی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عتیق لپک کر قلعے کے اندر داخل ہو گئے اور قلعے کے دروازے کے قریب ہی ایک جگہ چھپ گئے۔ عام طور پر یہ لوگوں کا معمول ہوتا تھا کہ وہ رات کھانے کے بعد ابو رافع کے پاس بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ اس وقت بھی کچھ افراد ابو رافع کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جب رات کا کافی حصہ بیت گیا تو لوگ اس کے پاس سے اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ لوگوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں اور کسی جانب سے کوئی آہٹ سنائی نہ دی تو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عتیق باہر نکلے۔ قلعے میں داخل ہوتے وقت انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ دربان نے چابی کہاں رکھی ہے۔ انہوں نے اس روشن دان سے چابی لی اور دروازے کا تالا کھول دیا تاکہ واپس بھاگتے وقت آسانی رہے۔ اب وہ اس زینے پر چڑھے جو رافع کے محل تک جاتا تھا۔ سیڑھیوں کے ذریعے وہ اوپر پہنچے تو وہاں ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی، کچھ پتہ نہ چلتا تھا کہ ابو رافع کہاں ہے۔ عبداللہ نے آواز دی، اے ابو رافع۔ آواز سن کر ابو رافع پکارا، کون ہے؟ جو ہی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عتیق نے اس کی آواز سنی، وہ اس کی طرف لپکے اور اس پر تلوار کا وار کیا۔ ابو رافع چیخا مگر اسے تلوار کے وار سے معمولی زخم آیا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آواز بدل کر اسے یوں پکارا جیسے کوئی شخص اس کی مدد کے لیے آیا ہو، ابو رافع کیا بات ہو گئی؟ ابو رافع نے قدرے غصے سے کہا، ارے کیا تجھے معلوم نہیں ہوا کہ کوئی شخص یہاں گھس آیا ہے اور اس نے مجھ پر تلوار سے وار کیا ہے؟ اب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عتیق دوبارہ اس کی آواز کی جانب لپکے اور دوسرا وار کیا، مگر یہ وار بھی خالی ہی گیا۔ ابو رافع نے چیخ ماری اور زمین پر گر پڑا۔ اس دوران اس کے اہل و عیال بھی جاگ اٹھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی جانب بڑھ کر تلوار اس کے پیٹ میں گھونپ دی، یہاں تک کہ ہڈی کٹنے کی آواز سنائی دی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا کہ کام تمام ہو گیا، چنانچہ وہ تیزی کے ساتھ واپس پلٹے اور جلدی جلدی زینے سے اترنے لگے۔ اس تیزی میں ان کا پاؤں پھسلا اور سیڑھیوں سے گر پڑے، جس سے ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ انہوں نے اپنی پنڈلی کو فوراً اپنے عمامے سے باندھا اور یوں توں کر کے اپنے ساتھیوں کے پاس آئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بھائیو تم تو جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا دو، مگر میں تو اس وقت تک یہاں سے نہ جاؤں گا جب تک کہ ماتم کرنے والوں کی آواز اپنے کانوں سے نہ سن لو۔ چنانچہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ خود پنڈلی کی شدید تکلیف کے باوجود
ایک طرف پڑے رہے۔ صبح صادق کے قریب ایک آدمی قلعے کی فصیل پر چڑھا اور اس نے اعلان کیا، لوگو، حجاز کا تاجر ابو رافع فوت ہو گیا۔ یہ آواز سنتے ہی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اطمینان کا سانس لیا اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا دوستو۔ اس کے شروع میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پسپائی ہوئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو جانثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود رہے، ان میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ یہ غزوہ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہوں نے ایک مشرک کو دیکھا، وہ ایک مسلمان کے پیچھے سے وار کرنا چاہتا تھا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ گھوم کر اس کے پیچھے گئے اور تلوار سے اس کے شانے پر وار کیا۔ وہ ان کی طرف پلٹا اور زور سے بھینچ لیا، اس قدر سختی سے کہ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے موت واقع ہو جائے گی۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جوان مردی سے اس کو قتل کیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف پلٹے۔ سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب سے ملے تو پوچھا کہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، جو ہوا اللہ کا حکم ہی تھا۔ جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کافر کو قتل کیا اور اس کا کوئی گواہ بھی ہو تو مقتول کا ساز و سامان اسے ملے گا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، میری گواہی کون دے گا؟ لیکن کوئی جواب نہ آیا، وہ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا، جس نے کسی کافر کو قتل کیا اور اس کا کوئی گواہ بھی ہو تو مقتول کا ساز و سامان اسے ملے گا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر کھڑے ہوئے اور کہا، میری گواہی کون دے گا؟ لیکن پھر سے کوئی جواب نہ آیا، وہ پھر بیٹھ گئے۔ آپ نے تیسری مرتبہ یہی ارشاد فرمایا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو قتادہ کیا بات ہے؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کہانی سنا دی۔ پھر مجمع میں سے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سچ کہتا ہے، اس نے جسے قتل کیا اس کا ساز و سامان میرے پاس ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کچھ دے دلا کر راضی کر لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اللہ کے شیر کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہو کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور دفاع کی خاطر لڑے اور مال غنیمت تجھے ملے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ ہے، میں اس کا ساز و سامان اسے ہی دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ساز و سامان حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا۔ انہوں نے اس سامان میں سے ایک زیرہ کو بیچ کر بنو سلمہ سے کھجوروں کا ایک باغ خرید لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب فتنہ برپا ہوا، لوگ مرتد ہونے لگے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 لشکر ترتیب دیے۔ ان میں سے ایک لشکر کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لشکر میں شریک تھے۔ اس لشکر نے نبوت کے جھوٹے دعوے دار طلیحہ اسدی کو شکست دی۔ اس لڑائی میں بھی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شجاعت کے جوہر دکھلائے۔ آپ کا شمار عالم فاضل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وفات پائی۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی شخص کو قرض دیا، مقررہ مدت گزرنے پر آپ قرض لینے کے لیے گئے تو وہ شخص چھپ گیا۔ کئی بار ایسے ہوا، ایک دفعہ گئے تو وہ صاحب گھر پر موجود تھے۔ آپ نے آواز دی، انہوں نے جواب نہ دیا۔ اتنے میں ان صاحب کا کم سن بچہ باہر آ گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا، بچے نے بتایا اندر ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ تب آپ بلند آواز سے بولے، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم اندر ہو اور کھانا کھا رہے ہو، اب باہر نکل آؤ، چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ صاحب باہر نکل آئے۔ آپ نے پوچھا، میں بار بار آتا ہوں اور تم ملتے نہیں، آخر کیوں؟ ان صاحب نے کہا، اپنی مصیبتوں کا دوسروں کے سامنے ذکر کرنا اچھا نہیں لگتا۔ سچ یہ ہے کہ میں اپنی مصیبت دوسروں سے چھپاتا ہوں، سخت تنگ دست ہوں، بال بچوں کی پرورش بھی مشکل ہو رہی ہے۔ میرے پاس کچھ ہوتا تو آپ کا قرض آپ کو ادا کر چکا ہوتا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا واقعی تمہارا حال یہی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں،
اللہ کی قسم میرا یہی حال ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولے میں تم سے کچھ نہیں لوں گا، جاؤ میں نے تمہارا قرض معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مرنے والے پر کچھ قرض تو نہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ 2 دینار اس پر قرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ نماز جنازہ پڑھ لو، میں قرض دار کی نماز جنازہ نہیں ادا کر سکتا۔ یہ سن کر ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرنے والے کا قرض میں اپنے پاس سے ادا کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس صورت میں پڑھا دوں گا۔ انہوں نے اسی وقت قرض ادا کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے شادی شدہ بیٹے کے ہاں گئے۔ نماز کا وقت آیا تو بہو نے وضو کے لیے پانی رکھا، اتنے میں ایک بلی آئی اور وضو کے پانی میں منہ ڈال کر پانی پینے لگی۔ کوئی اور ہوتا تو بلی کو بھگا دیتا، لیکن حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کے برتن کو اور جھکا دیا تاکہ وہ آسانی سے اپنی پیاس بجھا سکے۔ نظر اٹھائی تو دیکھا بہو یہ منظر حیران ہو کر دیکھ رہی ہے۔ فرمایا بیٹی اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلی نجس جانور نہیں ہے، یہ تو گھروں میں جانے والی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 بیٹے تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار فضلائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوتا تھا۔ ان سے 170 احادیث مروی ہیں جن کے راویوں میں بہت سے اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی شامل تھے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 70 برس بتائی جاتی ہے۔ انہوں نے 5 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔